آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے کچھ لوگ اپنے زمانے کا سمارٹ فون کہتے ہیں، لیکن یہ صدیوں پرانا ہے۔ استرلاب جی، یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ ایک ایسی ڈیوائس جو پوری کائنات کو آپ کی ہتھیلی میں لے آتی تھی۔ بالکل، اور آج ہم صرف اس ڈیوائس کی بات نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی سب سے مشہور کاریگر الاجلیہ کے بارے میں بالکل مختلف بلکہ بعض اوقات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی کہانیاں سناتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہمارا مقصد صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیا تھا، بلکہ یہ بھی کہ اس کی کہانی وقت کے ساتھ کیسے بدلی ہے اور کیوں بدلی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کرنا چاہیے۔ یہ استرلاب آخر ہے کیا؟ جب میں اس کی تصویریں دیکھتا ہوں تو یہ پیتل کا ایک خوبصورت پیچیدہ سا آلہ نظر آتا ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتا تھا؟ دیکھیے، اسے اس طرح سوچئے کہ آپ نے پورے آسمان کو تمام ستاروں سمیت لیا اور اسے ایک فلیٹ ڈسک پر نقش کر دیا۔ یعنی 3D کو 2D میں بدل دیا۔ بالکل، یہ 3 جہتی آسمان کا 2 جہتی نقشہ ہے، ایک طرح کا اینالاگ کمپیوٹر جو حساب کتاب کے لیے آپ کہہ لیں گیئرز یا بیٹریوں کے بجائے جیومیٹری کا استعمال کرتا تھا۔ واہ! اس کے کئی اہم حصے تھے جو مل کر کام کرتے تھے۔ اچھا، اس پر بات کرتے ہیں۔ مجھے اس کے اوپر ایک جالی دار سی چیز نظر آتی ہے جس پر نوکیلے پوائنٹرز بنے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اسے شبکہ یا ریٹے کہتے ہیں۔ یہ آسمان کا ایک متحرک نقشہ ہے۔ ہر نوکیلا سرا ایک بڑے ستارے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اوہ! جب آپ اسے گھماتے ہیں تو آپ دراصل آسمان کو وقت کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے مختلف صفائے یا پلیٹس رکھی جاتی تھیں۔ صفائے؟ یہ پلیٹیں کس لیے تھیں؟ ہر پلیٹ ایک مخصوص عرض بلد یعنی لیٹیٹیوڈ کے لیے بنائی جاتی تھی۔ اس پر آپ کے مقامی افق، اونچائی کی لکیریں اور سمتیں کندہ ہوتی تھیں۔ اچھا، تو اگر آپ بغداد میں ہیں تو آپ بغداد والی پلیٹ استعمال کریں گے، اور اگر قاہرہ چلے گئے تو وہاں کی پلیٹ لگائیں گے۔ جی بالکل، یہ اس آلے کو آپ کے مقام کے مطابق ڈھال دیتی تھی۔ اور اس کے پیچھے ایک گھومنے والا بازو بھی ہوتا ہے نا؟ جی، اسے ایلی دادا یا ایلی ڈیڈ کہتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا سائٹنگ ٹول تھا۔ آپ استرلاب کو لٹکا کر اس کے ذریعے سورج یا کسی ستارے کو دیکھتے تھے اور اس کی بلندی یعنی الٹیٹیوڈ معلوم کر لیتے تھے۔ تو یہ 3 چیزیں شبکہ، صفیحہ اور علی دادا مل کر کام کرتی تھیں؟ جی، اور یہی تینوں چیزیں مل کر آپ کو کائنات کی کنجی تھما دیتی تھیں۔ یہ سب سننے میں بہت دلچسپ ہے، لیکن ذرائع میں ایک دعویٰ ہے جس پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ 10ویں صدی کے ایک ماہر فلکیات الصوفی نے لکھا کہ یہ آلہ 1000 کام کر سکتا ہے۔ 1000! ہاں، یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ میرے ذہن میں تو یہ صرف ستاروں کو دیکھنے کا کوئی آلہ تھا۔ کیا یہ واقعی اتنا ورسٹائل تھا؟ یہ مبالغہ آرائی نہیں تھی۔ الصوفی نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی جس میں استرلاب کے 386 استعمالات کی فہرست تھی۔ 1000 کا ہندسہ اس کی بے پناہ صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ 386! جی، یہ صرف وقت نہیں بتاتا تھا، یہ آپ کو بتاتا تھا کہ سورج کب طلوع یا غروب ہوگا، کسی بھی ستارے کے بارے میں بتا سکتا تھا، عمارتوں کی اونچائی اور دریاؤں کی چوڑائی ناپ سکتا تھا۔ واہ! اور اسلامی دنیا میں اس کا سب سے اہم استعمال کیا تھا؟ 2 سب سے بڑے استعمالات تھے۔ ایک، دن میں 5 وقت نماز کے اوقات کا درست تعین جو سورج کی پوزیشن پر منحصر ہوتے ہیں۔ استرلاب نے اسے بہت آسان بنا دیا۔ اور دوسرا؟ دوسرا، قبلہ کی سمت معلوم کرنا، یعنی دنیا کے کسی بھی شہر سے مکہ کا رخ معلوم کرنا۔ تو یہ صرف ایک سائنسی آلہ نہیں تھا، یہ روزمرہ کی زندگی اور عبادت کا ایک لازمی حصہ بن گیا تھا۔ تو جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جہاز راں وہ اسے سمندر میں سمت معلوم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے پھر؟ اصل میں وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ جس آلے کی بات کر رہے ہیں وہ بحری استرلاب یا میرینرز ایسٹرولیب ہے۔ اچھا، وہ الگ چیز ہے؟ بالکل الگ۔ وہ 15ویں صدی میں یورپ میں بنا اور وہ بہت ہی سادہ سا آلہ تھا۔ اس کا واحد کام سمندر میں سورج یا ستاروں کی بلندی ناپنا تھا تاکہ عرض بلد معلوم ہو سکے، جبکہ روایتی اسلامی استرلاب جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی پیچیدہ اور کثیر المقاصد کمپیوٹر تھا۔ ایک منٹ، تو ہمارے پاس جو قدیم ترین استرلاب ہیں وہ اسلامی دنیا سے ہیں، حالانکہ اس کا بنیادی خیال یونانیوں کا تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا خلا ہے۔ اس دوران ایسا کیا ہوا کہ یہ علم یونان سے اسلامی دنیا میں پہنچ کر اتنا پروان چڑھا؟
آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا ہے۔ اس کی جڑیں اس علمی انقلاب میں ہیں جو اسلامی سنہری دور کہلاتا ہے۔ جب یورپ اپنے تاریخ ادوار سے گزر رہا تھا، اس وقت بغداد دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ اور وہاں عباسی خلفاء کا دور تھا، ہارون الرشید اور المامون کا۔ جی، انہوں نے وہاں بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم کی بنیاد رکھی۔ بیت الحکمت، یہ نام سنتے ہی ایک بہت بڑی لائبریری کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ کیا یہ صرف یہی تھا؟ نہیں، یہ ایک لائبریری سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ایک تحقیقی مرکز، ایک ترجمہ بیورو اور ایک اکیڈمی تھی۔ المامون نے پوری دنیا میں اپنے ایجنٹ بھیجے تاکہ وہ یونانی، پارسی اور سنسکرت کی ہر اہم کتاب خرید کر بغداد لے آئیں۔ یعنی علم کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جی، اور وہاں مسلم، عیسائی اور یہودی اسکالرز شانہ بشانہ بیٹھ کر ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرتے تھے۔ یہ علم کا ایک پگھلتا ہوا برتن تھا جہاں پرانے خیالات کو نہ صرف محفوظ کیا گیا بلکہ ان پر مزید تحقیق کر کے انہیں آگے بڑھایا گیا۔ اور اسٹرولاب اسی ماحول کی پیداوار تھا۔ بالکل، یونانیوں کے پاس تھیوری تھی لیکن مسلمانوں کے پاس عملی ضروریات تھیں۔ جیسا کہ ہم نے نماز اور قبلہ کا ذکر کیا، ان ضروریات نے اس تھیوری کو ایک اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی میں بدل دیا۔ تو انہوں نے اسے صرف بنایا ہی نہیں بلکہ اسے کمال تک پہنچا دیا۔ جی، اور جب کوئی ٹیکنالوجی اتنی مفید ہو تو وہ پھیلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ علم اسلامی دنیا سے نکل کر یورپ تک پہنچا۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے کہ عربوں نے یورپ کو سکھایا۔ اچھا، تو پھر کیسے منتقل ہوا یہ علم؟ دیکھیں، یہ علم کی ایک دو طرفہ شاہراہ تھی۔ یورپی اسکالرز جیسے گربرٹ آف اوریلیک جو بعد میں پوپ بنے، وہ خود علم کی پیاس میں اسپین کے شہروں جیسے قرطبہ اور تلیتلا کا سفر کرتے تھے۔ یعنی وہ خود وہاں علم حاصل کرنے جاتے تھے؟ جی، وہ عربی سیکھتے تھے تاکہ مسلم علماء کی کتابیں پڑھ سکیں اور ان سے براہ راست علم حاصل کر سکیں۔ یہ علم کی منتقلی تھی، لیکن یہ یورپیوں کی اپنی جستجو اور طلب کی وجہ سے ہوئی۔ یہ پس منظر واقعی بہت اہم ہے، اور اسی پس منظر میں اسی 10ویں صدی میں ہمیں ایک ایسی شخصیت ملتی ہے جو آج کل بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، العجلیہ الاسطرلابیہ۔ جی، ایک خاتون اسطرلاب ساز۔ کچھ جدید کہانیاں تو انہیں مریم کا نام دیتی ہیں اور انہیں ایک ایسی باکمال موجد کے طور پر پیش کرتی ہیں جنہوں نے اسطرلاب کے ڈیزائن میں انقلاب برپا کر دیا۔ اور یہیں سے کہانی بہت دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ ہم کس طرح تاریخ کے خالی پن کو جدید دور کی خواہشات سے پر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ العجلیہ کے بارے میں ہمارے پاس تاریخی طور پر صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے، 10ویں صدی کے بغدادی کتاب فروش ابن ندیم کی کتاب الفہرست۔ صرف ایک ذریعہ، اور وہ بھی ایک کتاب فروش کی لکھی ہوئی کتاب؟ جی، لیکن یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی۔ الفہرست اس دور کی تمام علمی کتابوں اور ان کے مصنفین کا ایک انسائکلوپیڈیا تھا۔ ابن ندیم نے اس میں ہر اس شخص کا ذکر کیا جس کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ تو اس ایک ذریعے میں کیا لکھا ہے؟ اصل حقائق کیا ہیں؟ ابن ندیم 3 بنیادی باتیں بتاتے ہیں۔ اول، ان کا نام العجلیہ تھا اور وہ العجلیہ اسطرلابی کی بیٹی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا، ایک ہنر جو والد سے بیٹی کو منتقل ہوا۔ ٹھیک ہے۔ دوم، وہ اور ان کے والد دونوں بغداد کے ایک مشہور کاریگر نستولس کے شاگرد تھے۔ نستولس کا نام اس دور کے کئی بچ جانے والے اسطرلابوں پر بھی ملتا ہے، یعنی وہ ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ یعنی وہ ایک معتبر روایت کا حصہ تھیں۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ حلب یعنی الیپو کے حکمران سیف الدولہ کے دربار سے وابستہ تھیں۔ سیف الدولہ، یہ تو ایک بہت بڑا نام ہے۔ جی، وہ 944 سے 967 تک حکمران رہے اور وہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے سیاسی اور فوجی رہنما تھے جو بائزنطینی سلطنت کے خلاف مسلسل جنگیں لڑ رہے تھے۔ ان کے دربار میں کام کرنا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ بس ابن الندیم صرف یہی بتاتے ہیں، تو پھر یہ مریم کا نام کہاں سے آیا اور یہ جدید اور بہتر ڈیزائن والی بات؟ یہیں سے جدید داستان شروع ہوتی ہے۔ مریم کا نام کسی بھی تاریخی متن میں موجود نہیں ہے۔ یہ 20ویں صدی کے آخر میں کہیں سے سامنے آیا، شاید کہانی کو زیادہ ذاتی اور پرکشش بنانے کے لیے۔ اور وہ ڈیزائن والی بات؟
اسی طرح ان کے ڈیزائن کو جدید یا بہتر کہنے کا دعویٰ بھی بے بنیاد ہے۔ ہمارے پاس ان کا بنایا ہوا ایک بھی استرلاب موجود نہیں ہے۔ ابن الندیم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ استرلاب بناتی تھیں، یہ نہیں کہ انہوں نے اس میں کوئی جدت پیدا کی۔ وہ ایک ماہر کاریگر تھیں، موجد نہیں۔ تو اگر ہم ان تمام جدید اضافوں کو ایک طرف رکھ دیں تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ کیا اصل کہانی اتنی ہی متاثر کن ہے؟ میرے خیال میں اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ متاثر کن اور حقیقی ہے۔ سوچئے، 10ویں صدی کا بغداد اور حلب، ایک ایسا شعبہ جس پر مکمل طور پر مردوں کا غلبہ ہے۔ صحیح۔ اس میں ایک عورت نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ اتنی مہارت حاصل کرتی ہے کہ اسے خطے کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک کے دربار میں جگہ ملتی ہے۔ یہ ان کی غیر معمولی قابلیت اور ہنر کا ثبوت ہے۔ یعنی ان کی عظمت کسی ایک ایجاد میں نہیں بلکہ اس دور کے سماجی اور پیشہ ورانہ نظام میں اپنی جگہ بنانے میں تھی۔ بالکل، وہ ایک ایسی علمی روایت کا حصہ تھیں جو استاد شاگرد کے رشتے پر قائم تھیں۔ انہوں نے اپنے والد اور استاد نستولس سے یہ ہنر سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کی۔ ان کی کہانی ایک تنہا ذہین موجد کی جدید رومانوی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ماہر کاریگر کی حقیقی کہانی ہے جو ایک بڑے علمی نظام کا حصہ بن کر کامیاب ہوئی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ انہیں ایک جدید ہیروئن بنانے کی کوشش میں ہم ان کی اصل اور زیادہ دلچسپ حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جب ہم ان تمام ذرائع کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو استرلاب اور العجلیہ کی کہانی کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ استرلاب تو اب میوزیم کی زینت بن چکا ہے۔ استرلاب کی عملی افادیت شاید ختم ہو چکی ہے، لیکن علامتی طور پر یہ آج بھی بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کسی ایک تہذیب کی میراث نہیں ہوتا۔ یہ یونانیوں سے شروع ہوا، اسلامی دنیا میں اپنے عروج پر پہنچا اور پھر یورپ منتقل ہو گیا۔ یہ علم کے عالمی اور باہم جڑے ہوئے ہونے کی خوبصورت مثال ہے۔ جی، اور العجلیہ کی کہانی وہ آج اتنی مقبول کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا۔ ان کی کہانی آج کے ایک بہت بڑے ثقافتی رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم تاریخ کو دوبارہ کھنگال رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو تلاش کر سکیں جنہیں بھلا دیا گیا تھا، خاص طور پر خواتین اور غیر مغربی شخصیات کو۔ ہم سائنس کی ایک زیادہ جامع اور نمائندہ تاریخ لکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس کوشش میں مبالغہ آرائی اور حقائق کو توڑنے مروڑنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ جی، اور یہی وہ چیلنج ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔ الجولیہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں مستند تاریخ اور متاثر کن داستان کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا۔ ان کی حقیقی کہانی خود اتنی طاقتور ہے کہ اسے کسی مریم یا جدید ڈیزائن کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بحث صرف ماضی کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ ہم آج اپنے نوجوان سائنسدانوں اور انجینئروں کے لیے کیسے رول ماڈل منتخب کرتے ہیں۔ بالکل، اور شاید اسی لیے ان کی میراث کو ایک بہت ہی خاص طریقے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ان کے کام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1990 میں دریافت ہونے والے ایک سیارچے یعنی ایسٹرائیڈ کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا، 7060 العجلیہ۔ واہ، یہ تو کمال ہے نا؟ تو اب وہ خاتون جو اپنی زندگی زمین پر رہ کر آسمانوں کا مطالعہ کرتی تھیں، ان کا نام ہمیشہ کے لیے انہی آسمانوں کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی شاعرانہ انصاف ہے۔ ایک آخری سوچ، استرلاب صرف ایک حسابی آلہ نہیں تھا، یہ کائنات کا ایک حقیقی ٹھوس نمونہ تھا جسے آپ اپنے ہاتھ میں تھام سکتے تھے، اس کے پرزوں کو حرکت دے سکتے تھے اور آسمان کی چال کو محسوس کر سکتے تھے۔ آج ڈیجیٹل تجرید کے دور میں جہاں ہر چیز اسکرین پر ایک عکس ہے، کیا ہم نے کائنات کے ساتھ اس ٹھوس اور میکینیکل تعلق کو کہیں کھو دیا ہے؟